اچھا تو دوستو، چونکہ میں اب اس وقت جو ہے وہ قلعہ روہتاس میں موجود ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو آج قلعہ روہتاس کی ہسٹری بتانے والا ہوں۔ قلعہ روہتاس کس نے تعمیر کروایا، کیوں تعمیر کروایا، کیا وجہ تھی، یہ آج میں آپ کو ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ قلعہ روہتاس جو ہے یہ بہت اہم قلعوں کے اندر ایک قلعہ ہے۔ اس کو تعمیر کروانے والے بہت ہی اہم شخصیت بر صغیر کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک بہت بڑا نام، اور اس مدبر سیاستدان بھی کہہ سکتے ہیں، مدبر جرنیل بھی کہہ سکتے ہیں، مدبر قاضی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا نام شیر شاہ سوری ہے۔ شیر شاہ سوری بہار کے ایک علاقے، بہار کے ایک شہر سہسرام میں 1486 کے اندر پیدا ہوئے۔ بعض ماہرین اس کو 1471 بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ رائے جو ہے وہ 1486 کی ہے۔ آپ کا نام بچپن میں فرید خان کے نام سے رکھا گیا، لیکن بعد میں کسی مناسبت کی وجہ سے ان کا نام شیر شاہ پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ شیر شاہ کسی لودھی خاندان کے ایک اہم شہزادے کے ساتھ ایک علاقے میں سفر کر رہا تھا کہ ان کے اوپر شیر نے حملہ کر دیا۔ شیر شاہ اتنا بہادر تھا کہ اس نے تلوار کے ایک وار سے ہی شیر کو ڈھیر کر دیا، جس کی مناسبت سے اس کا نام شیر شاہ پڑ گیا، اور فرید خان کی جگہ پہ شیر شاہ نے لے لی۔ شیر شاہ سوری ایک مدبر سیاستدان ہی نہیں تھے، بلکہ ان کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے بر صغیر کو بہت سارے جو چیلنجز درپیش تھے ان کا حل بھی نکل آیا۔ ان میں سے ایک حل یہ قلعہ روہتاس ہے، جس میں آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ قلعہ روہتاس جو ہے یہ جس جگہ پہ بنایا گیا ہے، ایکچولی یہاں سے بہت اعلیٰ سپہ سالار جرنیل، جس میں سکندر اعظم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری جیسے مدبر جرنیل گزر چکے تھے، لیکن کسی کو اس علاقے کی مناسبت کا علم نہیں تھا۔ لیکن شیر شاہ جب 1541 کے اندر ہمایوں کی حکومت کو گرا کر خود بادشاہ بنا، سلطان بنا، تو اس نے اس جگہ کی مناسبت کو دیکھ کے یہاں پہ ایک قلعہ تعمیر کروا دیا۔ اس جگہ پہ پہلے بھی ایک بستی آباد تھی۔ مختلف کتابوں کے اندر مختلف آراء ملتی ہیں۔ اس علاقے کو چٹی قبر کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن بعد میں تاریخ کے اندر اس کا کوئی نام نہیں ملتا ہے، لیکن اس کو چٹی قبر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ شیر شاہ سوری نے جو قلعہ تعمیر کروایا، اس کی کئی ساری وجوہات تھیں۔ یہ ایک جنگی چھاؤنی کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کے علاوہ کئی ساری وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر شیر شاہ نے یہاں پہ قلعہ تعمیر کروایا، جس کا نام قلعہ روہتاس پڑ گیا۔ اب آتے ہیں قلعہ روہتاس کی ہسٹری کے اوپر۔ قلعہ روہتاس جو ہے اس وقت جو ہے وہ 70 ایکڑ کے رقبے کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ بہت مضبوط قلعہ ہے۔ اس کے 12 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ کافی مضبوط اور کافی چوڑا اور لمبائی کے اندر جو ہے وہ اس وقت بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ میں آپ کو مختلف دروازے دکھاؤں گا۔ ان کی تعداد تقریباً 12 کی ہے، اور یہ دیواریں جو چاروں طرف اس قلعے کے گرد کی گئی ہیں، کہیں سے یہ 13 میٹر کے قریب بلند ہیں، اور کہیں پہ 10، 9، 10، لیکن ان کے اوپر ایک خاص طرح کے کچھ ایریاز کچھ ڈیزائن بنائے گئے جن کو کنگرے کہتے ہیں۔ اب ان کنگروں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 2500 کے قریب کنگرے ہیں، بعض کہتے ہیں 2800 کے قریب کنگرے ہیں، اور ان کے اوپر تقریباً 70 کے قریب جو ہے وہ برج موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سیڑھیوں کی تعداد جو ہے 8500 کے قریب سیڑھیاں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اس قلعے کے اندر جو اہم عمارتیں ہیں ان میں ایک رانی محل ہے، اس کے علاوہ حویلی مان سنگھ یا میاں سنگھ، اور اس کے علاوہ لنگر خانہ، اس کے علاوہ شیر شاہ سوری کی مسجد، جس میں میں ابھی بیٹھ کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی مسجد ہے جہاں پہ شیر شاہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ شیر شاہ سوری اگرچہ ایک بہت مدبر سیاستدان تھا، جرنیل تھا، لیکن وہ اتنا ہی اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا بھی تھا۔
اور اسلام کی عظمت و بقا کے لیے صرف اس کو 5 سال حکومت کے ملے۔ 1541 کو وہ برسر پکار ہوا، حکومت میں آیا، سلطان کہلایا، اور اس نے اس وقت بہت وقت کے بڑے بڑے جابر قسم کے راجے جو اس وقت راجپوتوں کے بر صغیر کے اندر مختلف علاقوں میں حکومتیں کرتے تھے، جس میں کالنجر کا قلعہ آتا ہے، اجمیر شریف آتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ چند سالوں کے اندر فتح کر لیے، اور یہ اس کی دانائی عظمت کی رودات سناتے ہیں۔ اب چونکہ میں یہاں پہ قلعہ روہتاس میں موجود ہوں تو میں آپ کو یہاں کی بات بتاؤں گا۔ قلعہ روہتاس کے اندر اس وقت 3 کے قریب باولیاں ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑی باولی ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ سب سے بڑی باولی ہے، 3 بڑی باولیاں ہیں۔ اس کے اندر ایک مسجد ہے، لنگر خانہ ہے، رانی محل ہے، حویلی مان سنگھ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری عمارتیں یہاں پہ موجود ہیں اس قلعے کے اندر۔ اب آتے ہیں جو مین میں آپ کو شیر شاہ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ شیر شاہ ایک بہت مدبر سیاستدان تھا، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں۔ ان کے عظیم کارنامے ہیں، بہت بڑے کارنامے شیر شاہ سوری نے سر انجام دیے ہیں۔ ان کارناموں کے اندر سب سے بڑا کارنامہ شاہراہ اعظم روڈ ہے، جس کو جی ٹی روڈ، گراؤنڈ ٹرنک روڈ کہتے ہیں، جو تقریباً 4 سے 5 ملکوں کو ملانے والی سب سے بڑی شاہراہ ہے۔ یہ شیر شاہ سوری نے ہی بنائی تھی۔ شیر شاہ سوری نے یہ روڈ جو ہے، جس کو آپ نیشنل ہائی وے 5 کہتے ہیں، یہ جو لاہور سے پشاور اور پشاور سے کابل تک جاتی ہے، اس کو نیشنل ہائی وے 5 کہتے ہیں۔ اس کی مرکزوں، اس کے کناروں کے اوپر درخت لگائے گئے، یہ شیر شاہ سوری نے کیا، اور اس طرح اپنے پورے علاقوں کے اندر مختلف جگہوں پہ اس نے مختلف کارنامے سر انجام دیے۔ اس نے سرائیں بنائیں جہاں پہ لوگ ٹھہرتے تھے، قیام کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجدیں بنوائی گئیں، باولیاں بنوائی گئیں، اور اس نے بے شمار ایسے کارنامے کیے، شاید 100 سال بھی ایک کسی حکمران کو دے دیے جاتے تو وہ اتنے کام نہ کر پاتا جتنے شیر شاہ نے صرف 5 سالوں کے اندر کیے۔ یہیں آج میں آپ کو یہ چیزیں دکھانے والا ہوں۔ اس قلعے کے اندر یہ قلعہ بہت ہی امپورٹنٹ قلعہ ہے۔ بعد میں مغلوں نے، مغل شہنشاہ اکبر، اس سے پہلے جہانگیر، وہ یہاں پہ آ کر قیام کرتے تھے، اور یہاں سے ان کی فوجیں نکلتی تھیں، مختلف لڑائیوں کے اندر حصہ لیتی تھیں۔ یہ ساری ہسٹری میں نے جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے۔ اب میں آپ سے مزید آگے 2 باتیں کروں گا، چلیں آئیں میرے ساتھ چلیں۔ نام جو ہے وہ میاں سنگھ حویلی ہے۔ ابھی ہم اس کی ٹاپ پہ میں جا رہا ہوں، آپ کو اندر سے اس کا وہ دکھاؤں گا میں، ٹھیک ہے؟ میری تو بس ہو گئی ہے، آپ پلیز اوپر نہ چڑھیے گا، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سارا ٹاپ کا ویو ہے، یہ سارا ٹاپ کا ویو ہے۔ وہ سامنے مسجد شیر شاہ سوری کی مسجد ہے، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ جہاں میری فنگر آپ کو دکھا رہی ہے۔ یہ اس وقت میں حویلی میاں سنگھ کے اوپر لے جی، اب آتے ہیں لے جی اندر کا بھی یہ سامنے رانی محل ہے، یہ سامنے رانی محل ہے، رانی محل پہنچ چکا ہوں۔ یہ رانی محل ہے، یہ والا، یہ بڑا سا تالاب بنا ہوا ہے۔ اور میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں، پورا قلعہ جو ہے وہ پست ہے، مطلب وہ لتھائی پہ ہے، کافی نیچے ہے۔ یہ تو عمارتیں حویلی مان سنگھ یا میاں سنگھ جو ہے جس کو کہتے ہیں، یہ والی اور رانی محل، یہ جو ہے یہ ذرا کافی ہائٹ پہ ہے، بلندی پہ، یہ تالاب ہے۔ یہ سامنے والی جو ہے عمارت ہے، یہ ساری اس کو رانی محل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کالا محل یا اس کو سفید محل بھی کہتے ہیں۔ یہ
یہ سامنے جو ہے وہ حویلی مان سنگھ ہے، اور اس کے سامنے یہ دیکھیں، یہ کہیں کہیں سے دیواریں جو ہیں وہ قلعے کی مٹی ہوئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں۔ اب یہ پورا قلعہ دیکھیں گے، پورے قلعے کی آپ کو دیواریں جو ہیں وہ چاروں طرف سے نظر آ رہی ہیں۔ یہ کہیں پہ دیوار اونچی ہے، کہیں پہ تھوڑی سی نیچے ہے، تو کہیں پہ اس کی اونچائی زیادہ ہے، کہیں پہ اس کی اونچائی زیادہ نہیں ہے۔ کنگرے ہیں، میں نے آپ کو آگے بتایا تھا 2856 کے قریب یہ کنگرے ہیں جو پوری قلعے کے گرد جو ہے موجود تھے۔ ان کنگروں کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً 8.5 سے لے کے 10 فٹ تک یہ بلند ہے، اور اس کے بعد تقریباً 5 فٹ کے قریب یہ چوڑے۔ آپ سے لاسٹ میں صرف 2 باتیں کرنے والا ہوں، زیادہ نہیں باتیں کروں گا آپ کے ساتھ، صرف 2 باتیں کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، جب کبھی آپ کا اتفاق ہوتا ہے یہاں پہ آنے کا، آپ آئیں، ضرور آئیں، یہاں پہ چیزوں کو ضرور دیکھیں، بہت مزہ ہے، بہت اچھی جگہ ہیں یہ دیکھنے والی ہیں۔ آپ پلیز یہاں پہ لیٹرنگ مت کریں، آپ یہاں پہ چیزوں کو ریپر مت پھیلاؤ گراؤ، یہاں پہ بوٹلز مت گراؤ۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے ان چیزوں کی صفائی رکھیں۔ آپ جہاں سے بھی جو بھی چیز لیتے ہو اس کو ڈسٹ بن میں ڈالو۔ یہاں پہ ڈسٹ بن لگی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ، انہوں نے جگہ جگہ پہ بلکہ ڈسٹ بن لگائی ہوئی ہیں، تو آپ اس میں پھینک سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ورثے ہیں، ان کو ثقافتی ورثہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ان کا خیال رکھنا ہمارا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ آف پنجاب ہے یا وفاقی حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے، چاہے لوکل گورنمنٹ ہے، ان کو ان کی بہتری کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھانے چاہیے، چاہے کیسے بھی کریں، لیکن ان چیزوں کے لیے کچھ نہ کچھ بجٹ فکس کر کے ان جگہوں کے لیے، تاکہ اس کی جو ہے مرمت وقت پہ ہوتی رہے۔ اگر جتنا بھی ٹھیکہ ان لوگوں کو دیا ہوا ہے تو میرا خیال میں اگر وہیں پیسے ان کے اوپر لگا دیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور آپ سب کو میں اب اللہ حافظ کہوں گا، پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اور انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر کسی اور جگہ چلیں گے، میں آپ کو اور چیزیں دکھاؤں گا۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔